جو لوگ اللہ تعالیٰ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے زندہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ لوگ ایسے ہیں جیسے مردہ۔ ابھی ہم بہت ہی تکلیف دہ حالات سے نکل کر آئے ہیں، شاید سب لوگوں نے دیکھا ہے، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے، ہے نا، اور کروڑوں لوگ پریشانیوں کو جھیل کر اللہ کے فضل سے شفا یاب ہوئے۔ ان لاکھوں لوگوں میں سے جو لوگ مرے ہیں ان میں سے کئی ایک مسلمان بھی ہیں، ہے نا۔ اب جو غیر مسلم کی موتیں ہوتی ہیں ان پر ہمیں افسوس ہے۔ کیوں افسوس ہے؟ ہمیں ان کے مرنے پر اس لیے افسوس ہے کہ ہائے 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 یہ کفر پر چلے گئے، یہ کفر پر چلے گئے۔ یہ نہیں کہ مر گئے، ہم سب مرنے ہی بیٹھے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کفر پر چلے گئے، اور ہم مسلمانوں نے انہیں اللہ معاف فرمائے اسلام نہیں سمجھایا، جس کے نتیجے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کئی مسلمان مرے، ان میں دو قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت نیک صالح تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو بس ایسے جیسے دنیا داری ہے۔ اب ان میں جو نیک لوگ تھے، جو مومنین تھے، ان کی موت کا رنگ کچھ اور تھا، اور جو غیر مومنین تھے یعنی یوں ہی بس پڑھ لی، کبھی عید کو بقرعید کو دل چاہا، کبھی جمعے کو آ گئے، اللہ کا نام کبھی مصیبت میں بھی یاد آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، ان لوگوں کی موت کا رنگ کچھ اور تھا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمیں اللہ کرے جہاں ایک طرف اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہو جائے، وہیں دوسری طرف ایمان کے ساتھ مرنا نصیب ہو جائے، ایمان کے ساتھ مرنا نصیب ہو جائے۔ جب مصیبت کے وقت میں اچانک مصیبت نکل آ جاتی ہے، کوئی اچانک مصیبت آ جاتی ہے نا، دل میں جو چیز چھپی ہوتی ہے وہی چیز باہر نکلتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہو وہ ایک دم کہتے ہیں ہائے میاں، کیونکہ تو اور مر گیا رہے، ایسے الفاظ نکلتے ہیں نا زبان سے۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے وہاں وہ کہتا ہے اللہ، کیوں؟ وہ میاں کو بول رہا تھا مر گیا رے اور جی گیا رے بول رہا تھا تو اس کی زبان سے وہ نکل رہا تھا، اور یہ اللہ کو بول رہا تھا تو اس کی زبان سے اللہ نکل رہا تھا۔ سمجھے ہوئے بات کو؟ ان مصیبتوں کے وقتوں میں اللہ نکلنے لگے ہماری زبان پر آ جائے، اللہ کرے، اس کے لیے ان ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر کرنے کے ذریعے سے ذکر کی مشق کرائی جاتی ہے۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ مصیبت کے وقت میں اللہ کا نام ہماری زبان پر آ جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کے دیکھو شاید میں نے سنایا تھا، الہلال کر کے وہ آزادی کے آس پاس کے دور میں ایک رسالہ نکلتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کچھ چنندہ باتوں کو، جو خاص خاص باتیں تھیں، ان کے طور پر ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں کچھ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے، واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو کلمہ تلقین کر رہے تھے، مرنے والے کو کلمہ تلقین کرنا چاہیے نا، اس کے پاس میں کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اسے تھوڑا سا سنبھالا ہوا، تھوڑا ہوش سا آیا، افاقہ ہوا، اس سے لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ہم تمہیں کلمہ تلقین کر رہے ہیں، تم کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ پتہ ہے اس نے کیا بتایا؟ کتنی نازک سی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کا حق مار لیں، بہنوں کا حق مار کے پراپرٹی پر اپنا مکان بنا لیں، ان کو میراث میں سے حصہ بھی نہ دیں، ہے نا، اور ہم تو بڑے نمازی، بڑے اللہ والے، بڑے تہجد گزار آدمی ہیں، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ دوسروں کا حق مار کے کوئی اللہ والا بنا ہے آج تک؟ بیٹیوں کو حق نہ دینے والے اللہ والے کیسے بن گئے؟ اس بندے نے کیا بات بتائی؟ اس شخص نے کہا کہ میرا تجارت کا کام تھا، ناپنے تولنے والا، جو تول کر بیچنے والا کوئی کام تھا، دکان وغیرہ کچھ جو بھی تھی۔ کہنے لگا کہ میں جس پلڑے میں بیچتا تھا ایک آدمی کو، جب دوسرا آ جاتا تھا
تو پلڑے کو صاف کرے بغیر اسی طرح سے اس میں تول کر بیچ دیتا تھا، تو پہلے والے کے جو وہ ذرات اس میں رہ جاتے تھے اتنی مقدار میں نئے کسٹمر کو، نئے گراہک کو اس کا سودا کم جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں تم کلمہ مجھے تلقین کر رہے ہو، میں سن رہا ہوں، میں پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری ترازو کا کانٹا میری زبان میں چبھتا ہے اور میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ سمجھے بات کو؟ کہنے کو کتنی سی بات ہے، کتنا آ جاتا ہوگا اس ترازو کے پلڑے میں جو کم ہوتا ہوگا۔ جب اتنے کم پر آخری وقت میں کلمہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹیوں کا اور بہنوں کا حصہ ڈکار جانے والوں کا کیا ہوگا؟ پراپرٹی میں سے جس طرح سے باپ کی پراپرٹی میں سے جس طرح سے بھائیوں کا حصہ ہے، اسی طرح سے بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ سمجھے بات کو؟ جب بانٹا کرو تو بیٹیوں کو بھی سامنے رکھا کرو، بہنوں کا نہیں دیا ہے تو بہنوں کو بھی سامنے رکھا کرو۔ کل ملا کر بات یہ ہے، اللہ کے نام کو اتنا کثرت سے بولنا ہے کہ مصیبتوں کے وقت میں ہائے میاں نہ نکلے، ہائے اللہ ہی نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری جو مجلس ہے یا اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں جہاں اکابر رحمہ اللہ مشائخ کے یہاں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، ان سب کا مقصد یہ ہے، ہم دیکھو یہ جو زبان پہ جو اللہ کا نام آئے گا نا، یہ جب آئے گا جب دل میں اللہ ہوگا۔ اگر دل اللہ سے خالی ہے تو زبان پر بھی اللہ کا نام نہیں آتا، اور دل میں اللہ بس جائے اس کے لیے میں نے بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، پھر دوہرا دوں، پہلے دل کو غلاظتوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اللہ تو پاکیزہ ہستی ہے، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو اللہ تو پاکیزہ ہستی ہے۔ ہمارے سڑے بسے دل میں کیسے آئے گی اللہ کی محبت؟ کیسے آئے گا اللہ ہمارے دل میں؟ کیسے آئے گا اللہ کا دھیان؟ اس لیے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کا دھیان ہمارے دل میں آ جائے، اس کے لیے ہمارا دل پاک ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے نام کو کثرت سے لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کے لیے ہر جمعرات میں الحمدللہ یہاں مغرب سے عشاء تک یہ مجلس ہوتی ہے۔ احباب سے گزارش رہتی ہے کہ مغرب یہاں پڑھا کریں۔ جو لوگ یہاں مغرب پڑھ لیتے ہیں اس کا ایک فائدہ ان کو یہ مل جاتا ہے کہ وہ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اوابین بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسری جگہ سے نماز پڑھ کر آتے ہیں تو نماز کے بعد انہیں صرف بھاگنے کا یاد رہتا ہے کہ ادھر پہنچ رہا ہے، ان کو اوابین بھی نہیں مل پاتی اور سورہ واقعہ بھی نہیں مل پاتی۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد ضرور پڑھا کرو تاکہ رزق میں برکت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات سے عفو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغائر و کبائر کو درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر صغائر و کبائر سے عفو درگزر فرما، اے اللہ اپنی مہربانیاں ہماری طرف متوجہ فرما دے، اے اللہ اپنا فضل، اپنی مہربانیاں، اپنا احسان، اپنی مغفرت ہماری طرف، ساری امت کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنا فضل فرما کر ساری امت کو امن و تحفظ نصیب فرما، اے اللہ ہدایت کے ساتھ، اے اللہ اصلاح کے ساتھ، اے اللہ پورا امن و تحفظ نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کی اصلاح و تربیت فرما، پوری امت کو اے اللہ دین کی تمام قسم کی اور تمام شعبوں کی محنت کے لیے جمع فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر پوری امت کو دین کے ہر شعبے کی محنت کے لیے مجتمع فرما، اے اللہ دین کے ہر شعبے کی محنت کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں
قبول فرما کر ہمارے ہاتھ پر اے اللہ سارے باطل کا خاتمہ فرما، اے اللہ حق کا نفاذ فرما، اے اللہ اس سرزمین کو بھی اے اللہ باطل سے پاک فرما، اے اللہ اس سرزمین کو بھی حق کے نفاذ کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر، اے اللہ اپنا احسان فرما کر ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہماری مجلس ہوتی ہے، اے اللہ یہ مخلصین تیرا نام لینے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنا فضل فرما کر قبول فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ یہ ہماری اس خانقاہ کی اے اللہ بنیاد کی اینٹ ہیں، اے اللہ جب ان کے بعد اور لوگ آئیں گے، زیادہ مجمع آئے گا تو یا اللہ یہ چونکہ بنیاد کی اینٹ ہیں، اے اللہ ان سب کو ان سب کی بھی طرف سے قبول فرما، یا اللہ اس کا بھرپور اجر نصیب فرما۔ ہم اے اللہ اگر قبروں میں بھی چلے جائیں تو اللہ وہاں بھی اس کا فیضان اور اس کے انوار و برکات نصیب فرما، اے اللہ اس کا اجر ہمیں وہاں بھی نصیب فرما، اے اللہ اس سب کو قبول فرما، اس سب کا اجر و ثواب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح اقدس کو نصیب فرما۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے انوار و برکات اور فیضان ہمیں نصیب فرما، عشق مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا بنا دے، اے اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرب بنا کر قبول فرما لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام مؤمنین مؤمنات، تمام مشائخ و اہل اللہ، اور یا اللہ تمام اہل اللہ کی ارواح کو نصیب فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر اے اللہ امت میں جہاں جہاں بھی اے اللہ ظلم ہو رہے ہیں، اے اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرما، خصوصاً یا اللہ بیت المقدس کی خلاصی اور آزادی اور آبادی کا انتظام فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، مولا اپنا فضل فرما کر اس کے لیے قربانی دے رہے مردوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں، بچوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما، وہ پوری امت کی طرف سے اے اللہ قربانیاں دے رہے ہیں، امت کی غیرت کو بیدار فرما، اللہ امت کی غیرت کو بیدار فرما، اللہ امت کی غیرت کو بیدار فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہماری بزدلی اور ہماری مجبوریاں ختم فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے اے اللہ پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اے اللہ کئی ہزار لوگ اب تک شہید ہو گئے، کئی ہزار لوگ یا اللہ زخمی ہو گئے، اے اللہ ان میں بچے بھی ہیں، اللہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ اے اللہ ہم کمزور بے بس اللہ تجھ سے مانگ ہی سکتے ہیں، اے اللہ جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں اے اللہ انہیں کھڑے ہونے کی توفیق دے دے، اے اللہ عالم اسلام کی بے حیثی کو ختم فرما دے، اللہ عالم اسلام کی بے حیثی کو ختم فرما دے، ہماری مجبوریاں بھی ختم فرما دے، اور یا اللہ اپنا فضل فرما کر مقدس کی آزادی اور آبادی اور یا اللہ اس کے لیے اے اللہ پھر سے اللہ اس کی بازیابی کا انتظام فرما دے، اے اللہ پوری سرزمین کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے میرے اللہ، اپنا فضل فرما کر اے اللہ اپنا فضل فرما کر اے اللہ اسرائیل کے فتنے سے اے اللہ ساری امت کو محفوظ فرما، اے اللہ اسرائیل کے فتنوں سے ساری امت کو محفوظ فرما، اللہ ساری امت کو محفوظ فرما، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو اے اللہ اس ذکر کی برکت سے قبول فرما، ہم سب کے قلوب کو مجلا و مشفع و منور فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر یا اللہ ہماری اس مجلس میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ قبولیت ڈال دے، اس میں انوار و برکات اور یا اللہ اس میں روحانیات ڈال دے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر اس کو ہماری اور ہماری نسلوں کی اور ان سب بیٹھنے والوں کی اور ان سب کی نسلوں کی مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمیں اس میں نہایت استقامت نصیب فرما، اس کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و وسیلے سے قبول فرما، اے اللہ ہم پھر سوال کرتے ہیں اللہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ نہیں آ سکے ہیں یا دور ہیں یا جیسے بھی اللہ اگر کسی کا کوئی ابھی بھی بیمار ہے تو اللہ ان کو شفا اور راحت عطا فرما، اے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں بلند درجے نصیب فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت، شہید والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ تیری راہ میں شہید ہونے کے جذبے نصیب فرما، اے اللہ تیری راہ میں شہادت والی موت نصیب فرما، اللہ تیری راہ میں شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے بزدلیوں کو اور کفار کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ تیرا خوف اور تیری محبت، تیرا عشق، تیرا دھیان اے اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہونا نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔